بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے وہ ابہام کا شکار ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ ہم دیکھ لیں کہ عدالتوں کے معاملات ہیں، الیکشن کمیشن الگ سے حکم صادر کر رہا ہے، اپوزیشن ظاہر ہے جو حکومت تھی وہ اپوزیشن بن گئی، اپوزیشن حکومت بن گئی، اور اتحادی جو ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اگر بات کروں تو آزاد جموں و کشمیر میں اگین آئینی بحران سامنے آ گیا کہ وہاں کی ہائی کورٹ نے سٹے جاری کر دیا کہ نیکسٹ سوموار تک آپ یہ عدم اعتماد کی جو وہ ہے اس کو نہ کریں، لیکن حکومت اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ اچھا، کل ایک تو آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بتایا گیا کہ خط کا وجود ضرور ہے، یعنی پہلے تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے خط نہیں تھا، یعنی خط ہے ہی نہیں ہے، خود ہی وزیر خارجہ نے بنا دیا، ادھر ہی بیٹھ کے بنا دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہا گیا کہ سازش کا ذکر نہیں ہے، مداخلت کا ہے۔ اب اس کو آپ خود تشریح کر لیں جس طرح بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں کہ 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف ریٹائرڈ ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا، اور ظاہر ہے جب یہ اناؤنس خود کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ، تو ظاہر ہے ایک خواہش تھی کہ یہ بتا دیا جائے عوام کو، کیونکہ عوام کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف طرح کی کیا سرائیاں یا مختلف طرح کی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی چیز، کبھی کہا جاتا ہے آرمی چیف اپنے ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، پورا کا پورا تختہ الٹ دیا، تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو کلیریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو دوسری چیز، عمران خان کے خلاف ایک ماہ کے اندر اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں اپنے منحرف ارکان کے خلاف۔ وہ کون کون سے ہیں جن لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا، جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ٹیم نے اس ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ اب اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ پوچھا گیا تو انہوں نے مطلب ایک تو چیز بھی بتائی کہ اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ تحریک انصاف کے 134 استعفے منظور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، باقی 20-22 ہیں جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اب معاملہ جب استعفے ہو جائیں گے تو پنجاب اسمبلی کا کل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل شہباز شریف وزیر اعلیٰ بندے ہیں یا چودھری پرویز الہی، وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب دونوں اپنے اپنے کلیم کر رہے ہیں۔ پرویز الہی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، لیکن حمزہ شہباز بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ گروپس جو ہے واضح طور پر جیسے جہانگیر خان ترین ہے، علیم خان ہے، یہ گروپس حمزہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جا کے۔ اب جو کہ پرویز الہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ گزشتہ 3.5 سالوں سے اسپیکر ہیں، تو وہ بھی جانتے ہیں، ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ رات کو بھی سرپرائز وہاں پہ بھی آ سکتا ہے، تو اینی ہو کل وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے نئی حکومت جو اپوزیشن نے بنائی ہے، پی ڈی ایم نے مل کے، وہاں پر صدر جو ریاست یعنی پاکستان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا بھی چاہتے ہیں، شیروانی میں نے بھی لا کے رکھی ہوئی ہے، تو آصف زرداری بھی کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی صدر تھا، میرے پاس تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ تو آپ یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جناب وہ صدر خود بنے، لیکن صدر جو ہے عارف علوی وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں، ابھی وہ بیمار ہیں، انہوں نے استعفیٰ یعنی جو حلف لیا بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہے۔ اب اگر ان کے خلاف امپیچمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وقت لگے گا، پھر ساری اسمبلیوں میں جانا پڑے گا، کے پی کے اسمبلی ان کی اپنی ہے، تو یوں ایک اتنا یعنی اس بڑے لیول پر سیاسی بحران، آئینی بحران بن چکا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتے کس معاملے میں کس کورٹ میں جایا جائے، کس کورٹ میں جائیں، کورٹ کہتی ہے جناب یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں مسئلہ حل کریں، پھر کبھی کبھی راتوں کو کورٹ بھی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ اوورال ساری چیزیں ہیں کہ جو بڑی عجیب طرح کی ابہام پیدا کر رہی ہیں۔ ایک رائے یہ رکھی جا رہی ہے کہ جناب یہ اپوزیشن کا خیال تو تھا کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے، ڈیمانڈ بھی تھی، لیکن یکدم یہ کیوں ان کو کہاں سے ان کو اشارہ ملا؟ ایک تو یہ ہے کہ کہاں سے ان کو بیک ملی، اور شاید حقان عباسی صاحب کہ آپ نے درجنوں انٹرویوز دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی، کسی کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ یہ میں